اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھے موضوعات قبلہ مفتی محمد عامر صاحب نے اس ہفتے ہمیں دیے۔ ظلم کے موضوع پر بات ہوئی، عدل و انصاف کے موضوع پر کل بات ہوئی، اور بہت عمدہ انداز میں دونوں ہمارے پروگرامز میں اسکالرز نے اپنے اپنے کلمات سے آپ کو اور ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی۔ آج جو موضوع ہے ایک ایسا زندہ موضوع ہے، ایک ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سینے میں دل دھڑکتا ہے اس طرح کا یہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر جب بات کی جائے گی تو یقیناً آپ خود سوچیں گے کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے اور اس کو کتنا غیر اہم سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے، اور کس قدر غیر ذمہ داری کا اس پر ثبوت دیا جاتا ہے۔ خبر اور پیغام رسانی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، بلکہ ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں وہ عہد خبر اگر اسے کہیں تو بہتر ہوگا، چونکہ ہر شخص کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ بہت سے افراد بہت مجمع ہو تو اس میں بہت سی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں، جناب فلاں گروپ میں یہ بات ہو رہی ہے، فلاں گروپ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا اٹھا لیں آپ، واٹس ایپ اٹھا لیں آپ، ٹویٹر اٹھا لیں آپ میسنجر پر دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کے دیگر ایپس پر دیکھ لیں آپ، خبر رسانی ہر جگہ ایک خبر مل رہی ہے آپ کو، اور پیغام رسانی کا ایک ایسا سلسلہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر جو ہے کم از کم اپنی فرینڈ لسٹ تک تو ضرور پہنچائے جو اس کے پاس سیو ہے۔ تو یہ کیا ایک ایسا کام ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں۔ یہ خواہش کو خبر بنانے والا جو سلسلہ ہے، اس نے اس قدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خرابی پیدا کی ہے کہ لوگ نہ جانے ایک دوسرے سے کتنا متنفر ہو جاتے ہیں، نہ جانے لوگ مختلف طبقات کے بارے میں کیسی کیسی رائے قائم کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذمہ دارانہ کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اور اس کے لیے بھی پھر اسلامی اصول ہیں۔ اب آپ کہیں گے خبر رسانی میں اسلامی اصول کہاں سے آ گئے؟ ہمارا نوجوان طبقہ یقیناً یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اسلام، قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ نے انسان کو کسی گوشے میں بھی تشنا نہیں رکھا، ہر زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے خبر اور پیغام رسانی کے حوالے سے، اور بہت عمدہ موضوع ہے۔ دیکھیے گا کہ کس قدر آج کے دور میں خبر پھیلائی جاتی ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک بات اور بتاتا چلو، چونکہ ہمارے بہت سے ویورز ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر، انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اور ہم بسر و چشم ان کی جتنی خواہشات ہیں جس حوالے سے پروگرام کے حوالے سے ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین صاحب انشاءاللہ ہمارے جس پروگرام میں ہوں گے آخر میں وہ دعا ضرور کریں گے، اور ایک حصار جو وہ باندھتے ہیں وہ بھی، تاکہ ناظرین بھی اس حصار میں رہیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں جب بھی یہ تشریف فرما ہوں گے۔ ویسے پیر کا دن ہے لیکن آج بھی تشریف فرمائیں تو انشاءاللہ آخر میں آج ان سے دعا بھی کرائیں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، آج خبر اور پیغام رسانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اسلامی اصول کیا ہے اس میں کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیے، خبر ویسے تو چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کو صحیح خبر پہنچانی چاہیے، درست خبر پہنچانی چاہیے، اور پیغام رسانی کا وہی شخص معتبر ہوتا ہے اور وہی ادارے معتبر ہوتے ہیں کہ جو مستند خبر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم براڈ کاسٹنگ کے اداروں کے اندر یا جو خبروں کے ادارے ہیں کہتے ہیں کہ یار فلاں ادارے نے خبر دی ہے، بالکل، تو بازار کے اندر ان کی شہرت اچھی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو کوئی بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ کسی چیز کا خیال کرتے نہیں کہ اتھینٹک خبر ہے یا نہیں۔ تو دین ہے، دین نے تو اس اعتبار سے ہے کہ کسی بھی خبر کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متعلق ہو، شریعت سے متعلق ہو، فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچا رہے ہو کبھی بھی غلط بات نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مبارک صورت ہے
رئیس بھائی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، قرآن پر بڑی نظر ہے علامہ صاحب کی. سورہ حجرات کے اندر خاص طور پر جو معاشرتی اعتبار سے معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ ذکر کیا کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہن سہن میں کیسے کرنا چاہیے. وہاں پر ایک حکم یہ بھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی نادان شخص یا کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تم کیا کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے اس خبر کو سنو، اس کے اثر کو قبول کر لو اور اس پر تم ایکشن کرو اور کسی قوم کو یا کسی فرد کو تم کو نقصان پہنچاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ او ہو یہ تو خبر ہی درست نہیں تھی. تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پھر تمہیں ندامت ہو کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، کاش میں تھوڑا صبر کر جاتا، کاش میں تھوڑی سی تحقیق کر لیتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بھی ہمیں اچانک کو آ کر خبر دیتا ہے تو ہم اس خبر کو سننے کے بعد فوراً ایکشن کرتے ہیں اس کے اوپر اور کہتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہا ہے، میں بتاتا ہوں اس کو. ٹیلی فون اٹھا کے کرتے ہیں یا کوئی اور ایکشن کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، طلاقیں واقع ہو گئے کہ بھائی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ کی بیوی یہ کہہ رہی تھی، اس کی ساس یہ کہہ رہی تھی، اس کے والدین نے آپ کے بارے میں یہ اچھا یہ کہا ہے تو میں اس کی بیٹی کو اٹھا کے اس کے گھر بھیجتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. فوراً ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے ہم ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب گھر برباد ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اچھا کئی قبیلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر بعد میں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات ہی بالکل غلط تھی، ایسا تھا ہی نہیں، اس اصول ہی تھا. میں نے کہا نا خواہش کو خبر بنا دیا جاتا ہے، بالکل خواہش کو خبر بنا. اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ صدقات وصول کرنے کے لیے. جن صاحب کو بھیجا ان سے پہلے سے اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی. اچھا جب یہ پہنچے اس گاؤں کے باہر پہنچے تو وہ قبیلے والے نکل کے باہر آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آدمی ہم اس کا استقبال کریں. اچھا ان کی چونکہ پہلے سے عداوت تھی، دشمنی تھی، تو ان کے دماغ کے اندر آیا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آئے. انہوں نے جب دیکھا کہ سارے لوگ باہر نکل آئیں گے فوراً راستے سے واپس آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو صدقات لینے گیا اور وہ تو وہاں باقاعدہ طور پر قتل کے در پہ تھے اور نکل آئے سارے کے سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی ذمہ داری لگا کہ جاؤ ذرا تحقیقات کر کے آؤ. وہ تشریف لے گئے، استقبال ہوا، لوگوں نے صدقات پیش کیے، وہ لوگ وہاں تو اذانیں ہو رہی ہیں، سارے تابع ہیں. پتہ چلا کہ صرف ایک ذہن کے اندر ایک بات، وہ جو خواہش جو آپ نے کہا ہے اس کی بنیاد پر ایک مائنڈ سیٹ ہم بنا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر سارے کا سارا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک ایمان والوں کو ایک ضابطہ دے دیا کہ تمہیں جب بھی کوئی اطلاع ملے، جب بھی کوئی خبر ملے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ فتبینوا، سب سے پہلے سکون سے اس کی تحقیق کرو. کبھی بھی میں ناظرین سے رئیس بھائی آپ کے پروگرام کے وساست سے یہ کہوں گا، ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ کر ہماری بہنیں ہمارے بھائی سن رہے ہیں، کبھی بھی کوئی خبر ملے اس خبر پر ایکشن کرنے سے پہلے اس کی ایتھنٹسٹی اور اس کی تحقیق کر لینا، بہت اچھی بات، اس کے بارے میں پوچھ لینا، اس کے بعد تمہیں کو کرنا. ضروری نہیں کہ انسان فوراً کرے، اس سے آپ کی بھی عافیت ہے. اسلام نے ہمیں سب سے بڑا قرآن نے یہی اصول عطا فرمایا. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی خبر ملے پہلے تحقیق کر لیں، اس پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے، اس پر کمنٹس کرنے کی بجائے، اس کو مزید پھیلانے کے سے پہلے آپ اس بات کو غور و فکر کر لیں کہ آیا یہ خبر کس حد تک درست ہے اور اس کا جس ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے وہ ذریعہ کتنا معتبر ہے. اصل میں ذرائع کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کتنے ایتھنٹک ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا. اچھا پھر یہ کہ اس کام میں یعنی کہ پیغام رسانی میں لاپرواہی برتنا اور سستی سے کام لینا، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ فرمائے گا، یہ کتنا معاشرے کے لیے مضر ہے، کیا فرمائیے گا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پیغام رسانی کا جو نظام ہے ایک نظاموں میں سب سے قدیم نظام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو پہلے انسان بنائے حضرت آدم علیہ السلام، ان تک بھی جبریل امین کے ذریعے ایک پیغام دیا، بھائی واہ واہ واہ، اور پھر ان کے ذریعے کہا کہ آپ نے بھی میری انسانیت تک، اپنی اولاد تک میرا پیغام پہنچانا. تو پہلا انسانی جو اس کائنات کا ہے نا، وہ پیغام رسانی کی پہلی کڑی ہے. اور ہر رسول اس لیے آ کر یہ کہتا تھا کہ انی لکم رسول امین، ہم امین ہیں جو رب نے
پیغام دیا ہے بھائی واہ واہ، اس پیغام رسانی میں ہم امانت سے کام لیں گے۔ بہت عمدہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا بات، آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پیغام آگے پہنچانا ہے، اور فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ تو اس موضوع کو ہمیں اس اعتبار سے ابتداً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ پیغام رسانی میں سستی نہیں کرتے ہیں، کیا بات، کیا بڑی اہمیت سے کام لیتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ اور اگر انسان اس میں سستی سے کام لے، اس میں غلط رویوں کو اپنائے، تو قرآن نے مختلف مقامات پہ اس پہ تنبیہ کی ہے۔ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، تمہاری نگاہ، تمہارا دل، یہ جو تمہارے اعضاء ہیں نا، آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب جھوٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے گزرتے ہیں، جھوٹی خبریں ساتھ دامن میں لے کے نہیں جاتے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور بندہ مسلم تو ہوتا ہی وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ہاں بے شک، آپ نے اپنی زبان سے بھی دوسرے، دیکھیں ہاتھ کی بات بعد میں کی ہے، بالکل، اپنی زبان سے تو بچا، کسی کو جھوٹی خبروں کو جھوٹ بول کے، اور ایک جھوٹ آپ غلط رویہ آپ دیکھیں اس میں سستی اور غفلت آپ نے کی، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، بالکل، ادارے تباہ ہو اچھا سکتے بڑی ہیں۔ تباہی ہوتی ہے، بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اس پر مزید کلام کریں گے علامہ صاحب۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ اچھا اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں، بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے، لیکن علامہ حافظ اویس صاحب کا جواب تشنا ہے، اپنے جواب کے آخری کلمات میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں۔ ایک آیت کریمہ اور میں اس پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ من الامن والخوف اذاعوا بہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا بعض لوگوں کو امن کی خبر ملے یا خوف کی خبر ملے، ان کا پہلا رویہ یہ ہوتا ہے کہ پھیلا دیتے ہیں، اذاعوا بہ۔ اللہ کہتا ہے بہتر یہ تھا کہ یہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف یا اپنے حاکم کی طرف، وہ اس میں تحقیق کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اتنا غلط رویہ ہے بعض اوقات، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو شیطان تمہارے ساتھ مل کر تمہارے کام کو خراب کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہے، پیغام رسانی جو ہے ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، تو اس میں یہ رویے کتنے اخلاقی اعتبار سے، یہ ایک اخلاقی رویہ ہے، یہ انسان کو سربلند کرتا ہے کہ اس نے، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا، میرے قریب سمجھدار لوگ رہیں، یلینی منکم اولو الاحلام، یا رسول اللہ سمجھدار کیوں آپ کے قریب رہیں؟ کہا یہ بات جیسی سنتے ہیں نا ویسی پہنچاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات، یہ نہ ہو کہ آپ نے خبر اپنی طرف سے بھی اس میں اور آپ نے پہنچایا کچھ، یہ معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، کتنا یہ پل صراط ہے، یہ اگر حدیث میں آپ زیر زبر کی بھی کمی بیشی کر دیں گے نا، تو علماء کہتے ہیں یہ وبال جان بن گیا آپ کے لیے، کہ جو بات مصطفیٰ نے کہی تھی وہ امت تک آپ نے غلط پہنچا دی۔ تو اس رویے کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بے شک، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور بہت اچھے اپنے وقت میں رہتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا، متعدد قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو بھی شامل فرمایا آپ نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غیر ذمہ داری ہے ہماری، جھوٹی خبر پھیلا دینا، افواہ پھیلا کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کا، یہ جو اگرچہ یہ شیطانی ایک وسوسے کے تحت یا اسی کی ایما پر ہوتا ہے، یہ تو یہ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا آپ، غلط خبر پھیلانا یا افواہ کو پھیلا دینا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جھوٹی خبر پھیلانا، جھوٹی افواہ پھیلانا، یہ منافقوں کی روش ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ ہمیشہ اپنے منہ سے وہ باتیں کیا کرتے تھے جو ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی تھی، ان کی زبان کچھ ہو رہا ہے، ان کا دل کچھ ہو رہا ہے، اور وہ غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کے درمیان ایک انتشار پیدا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرتے تھے۔
آج بھی آپ دیکھیں مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بڑی یہی بات ہے، کفا بالمرئی کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا انسان کا جھوٹا آدمی یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کی تحقیق ہی نہ کرے، اس کو آگے نشر کر دے۔ ہمارے ہاں آج دیکھیں آپ، پیغام رسانی کی بہت خوبصورت مثال انبیاء کرام علیہ السلام سے علامہ صاحب نے شروع فرمائی، اور قرآن ذیشان کی آیات طیبات پڑھی۔ ہر نبی ہر رسول بات کو پہنچاتا رہا اور پہنچا کے یہ کہتا رہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے سیم ویسے ہی پہنچا دیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے، اور علامہ صاحب حدیث پاک کے اندر اگر کوئی مترادف لفظ ہے، دو لفظیں ایک ہی معنی کے اندر، دونوں لفظوں کو استعمال کرتے، کہا مجھے یاد نہیں یہ کہا یا یہ، حالانکہ معنی ایک ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، بالکل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی منسوب بات کر دوں جو حضور نے نہیں کہی ہے۔ اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر فرمایا کہ سب سے بڑھ کر آپ جب بھی کوئی خبر، آج دیکھیں آپ پیغام رسانی کا وہ ذریعہ جو انبیاء کرام چلتے چلتے خطوط کا زمانہ ہوتا تھا اور کبوتر کا زمانہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تاریخ لکھی جاتی تھی، تاریخ کے اندر کتنا رتب و یابس ہوا، بہت زیادہ، کسی نے کیا لکھا اور کسی نے کیا لکھا، اور کہتے تھے لوگ کہ باقاعدہ پیسے دے کے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں اور مورخین کو لکھوایا جاتا، تاریخ کو بالکل بگاڑا جاتا تھا، خرابی پیدا ہوئی اس سے۔ آج آپ دیکھیں کہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو بھی چیز آپ نے پھیلانی ہے آپ پھیلا دو، غلط ہو صحیح ہو۔ اچھا آج بریکنگ نیوز کا ایک زور لگا ہوا ہے کہ یار مجھے سب سے پہلے خبر دینی ہے، مجھے اپنی ٹائم لائن پر سب سے پہلے یہ خبر دینی ہے، مجھے اپنے چینل پر سب سے پہلے یہ خبر دینی ہے۔ اس دوڑ کے اندر کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ غبارہ بھی پھٹے گا نا تو بولیں گے حضرات گرامی ایک زوردار آواز آئی ہے، ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پورے ملک کے اندر ایک انتشار سنسنی پھیلانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ غبارہ پھٹا تھا اور اس کی خبر بریکنگ نیوز بنا دی۔ یہ ایک غلط طریقہ کار ہے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو مسلمان کو سکون پہنچاتا ہے اور اس کو امن پہنچاتا ہے، نہ کہ آپ دیکھیں کتنے دل کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، بالکل کتنے جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے دیکھ لیں، کرونا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس قدر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس قدر ٹھیک ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ، اس کی احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن لوگ جس سے پریشان ہیں ذہنی طور پر فرسٹریٹڈ ہو گئے، کتنے لوگ بیمار ہیں اور فوراً خبر چلا دی کہ وہ مر گئے، اس کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہماری فیملی پر رحم کریں، آپ کیوں ایسی خبر چلا رہے ہیں؟ لیکن فرمایا کچھ بھی نہیں کہ سچ ہے جھوٹ ہے کچھ بھی ہے، ہمیں اپنی ٹائم لائن کے اوپر چلانے ہیں، ہمیں اپنا جو گروپ بنایا ہوا ہے اس گروپ کے اندر سب سے پہلے خبر دینی ہے، مجھے بریکنگ نیوز دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنا ہے بغیر تحقیق کسی بھی چیز کو، آپ کے بتائیں کیا شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے اس بات کا کہ ہم ہر بات کو آگے پھیلائیں اور ہر بات کو آگے بڑھائیں؟ کسی بھی اعتبار، وہ چیز الگ ہے بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی وہ تو چونکہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکار کا، لیکن اس کے لیے بھی علامہ صاحب نے ایک اصول دیا ہے، اس میں بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم حدیث رسول کہہ کے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے آگے حدیث رسول کا لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر بھی ایتھنٹک ہونا ضروری ہے کہ واقعاتاً عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہوا۔ آپ نے یہ توجہ دلائی ہے تو مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ حضور سے صحابہ کرام نے سنی، تابعین نے سنی، اس کے آگے جو آگے بڑھتی رہیں تو اس کے اندر لوگ چیزیں خلط ملط کرتے رہے، ایک باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے اسماء الرجال کا ایک پورے کا پورا فن بن گیا کہ ہم حدیث کس سے وصول کریں گے، حدیث کس سے سنیں گے، ہر آدمی سے نہیں بلکہ وہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے عادل ہے، اپنا کرائٹیریا ہے، اس کا پورے کا پورا اپنا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کا اپنا کردار کیا ہے، فرمایا اس کے بغیر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں تو معلومات لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے، کسی سے بھی لے لو، حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا دین جب دینے لگو تو دیکھ کے تم لو کہ کس سے دین لے رہو، مَن یَأْخُذْ عَمَّن دِینَکُمْ، فرمایا تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بد عقیدہ سے تم دین حاصل کر رہے ہو اور اس کے اندر وہ شامل کر دے، خرابی پیدا کر دے۔
اس لیے دین پہنچانے کے لیے بھی بالکل اتھینٹک ہونا چاہیے اور آگے جو چیز پہنچا رہے ہیں وہ بالکل مستند ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی علامہ صاحب نے. علامہ حافظ اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح دنیاوی اعتبار سے خبریں پہنچانے، غلط خبریں پہنچانے، جھوٹی افواہیں جو پھیلانے کے حوالے سے مذمت ہے، بلا شبہ اس کی مذمت علامہ صاحب نے بھی فرمائی اور آپ بھی کریں گے، ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن دینی اعتبار سے غلط فتویٰ جاری کر دینا، کسی غلط بات کی تشہیر کر دینا، آج اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ سامنا ہے. پوری دنیا میں رہنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی خبر ہوتی ہے، اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے، اس پر فتاوی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ جو ہے اپنے اپنے انداز میں جس کا جو علم ہے اس پر وہ کمنٹس کر رہا ہوتا ہے. کیا آپ فرمائیے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے اس عہد کا. جی بالکل. جو خبر پھیلائی جاتی ہے اس میں مطلب امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک معاملات واضح نہیں ہو جاتے وہ خاموش رہتا ہے. خاموش. اور یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہی بات آگے پہنچائیں کہ جو ثقہ ہو، معتبر ہو. فتوے کی جیسے آپ نے بات کی، اس کو دینی اعتبار سے آپ نے جوڑ دیا اور یقیناً یہ بہت اہم عنوان ہے اور سوال ہے اس حوالے سے. قرآن کریم میں یہ جو فتوے کا لفظ ہے یہ رب کائنات نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اللہ کہ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، ان سے کہیں کہ اللہ ان کو فتویٰ دے گا. اللہ ان کو فتویٰ. اس اعتبار سے مطلب مشتق کا ہم اس پہ اعتبار کرتے ہوئے مفتی کا لفظ رب کائنات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اس لفظ، اس پیشے اور اس مسند کو کتنی عزت دے دی اللہ پاک نے کہ فتویٰ فرمایا اللہ فتویٰ دیتا ہے. اچھا، بہت اچھے مرحلے پر گفتگو آ گئی. علامہ صاحب نے کمال انداز میں اس ایک جہد کھول دی ہے اس کی. میں چاہتا ہوں وقفے کے بعد مکمل کریں یہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. علامہ حافظ اویس صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں. انتہائی اہم سوال اور اس کی جو بنیاد جواب کی رکھی ہے مفتی صاحب نے بہت کمال انداز میں. جی فرمائیے. جی تو آج ہمارے معاشرے میں یہ جو فتویٰ نویسی ہے یہ ہمیشہ کی طرح علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب ان کو زبردستی مفتی بنایا جا رہا تھا یا قاضی بنایا جا رہا تھا، جی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے رسول نے فرمایا کہ من جعل قاضیا، جس کو قاضی بنا دیا گیا تو وہ بغیر چھری کے، ذبیح بغیر سکین. تو آپ سے کہا گیا بھئی آپ اہل ہیں، آپ کے مخلصین نے کہا آپ بن جائیں. آپ نے فرمایا کہ جو حکمران ہے نا وہ اپنی مرضی کا فتویٰ میرے منہ سے لینا چاہتا ہے، وہ اس لیے سیٹ پہ بٹھا ہے. امام اعظم نے کہا کمال بات کہہ دی اور میرا خیال ہے ہر عہد کے لیے. جی جی کہا نعمان بن ثابت جیل کوٹھڑی میں مرنا برداشت کرے گا، غلط فتویٰ دینا برداشت نہیں کرے گا. اور وہیں سے ان کی لاش اٹھی، کوڑے کھاتے ہوئے انہوں نے جان دی، لیکن مصطفیٰ کے دین میں کبھی غلط فتویٰ نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا. یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ کہا علماء اٹھ جائیں گے. کہا جب علماء اٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا افتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، دلو فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک تو وہ اجتہاد کی کیفیت ہے، یعنی انسان اپنی پوری محنت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، رائے میں کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے، اس پہ بھی ثواب کی بات کی گئی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ دین رسول کو بیچ رہے ہوں پیسوں کی خاطر، عہدے کی خاطر، مفادات کی خاطر، وقتی منفعت کی خاطر. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے آج بھی کہ انسان جب بھی، جو عالم اپنے آپ کو کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، دل میں خشیت الہی رکھ کے، احتیاط کا دامن تھام کے وہ اپنے رسول کے دین کو، حضور علیہ السلام کتنی احتیاط سے دین آگے پہنچاتے تھے، کتنے حضور فرماتے تھے تہمت کی جگہ سے بھی بچو، اتقوا مواضع التہم، تہمت بھی جہاں لگ رہی ہو نا بچا لو اپنے آپ کو. یعنی اس دین کا وقار مجروح نہ ہو، اس دین کی عزت مجروح نہ ہو. تو آج تو ایک مسجد کا خادم بھی ہے نا تو اس کے کمرے کے باہر بھی دارالافتاء کا بورڈ لگا ہوا ہے. یعنی آج دارالافتاء کا معاملہ اتنا ہلکا ہو گیا ہے. ہاں مطلب مفتی، اصل کتابوں میں تو لکھا المفتی هو المجتہد، یعنی مفتی کا ایک بہت بڑا مقام ہے. پہلے ہم سنتے تھے کوئی ایک مفتی ہوا کرتا تھا، کوئی ایک، آج تو ہر گلی میں. تو اب یہ جو ہے نا وہ بڑے احتیاط کا کام ہے کہ مطلب آپ اس وقت جو ہے وہ دین کو کتنی اہمیت بہت اچھی بات کی اور کتنے.
اچھا بہت خوبصورت بات. اچھا اگرچہ تمام گفتگو میں یہ بات آئی کہ جناب غلط خبر پھیلانا اور پروپیگنڈا کرنا اس کی مذمت کی گئی سختی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر ہے جنگی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یا سپہ سالار جانتا ہے کیا کرنا ہے، تو اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مختلف. اچھا یہ بھی جیسا مذمت بھی آئی ہے، لیکن بعض اسلامی جنگوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں کی طرف غلط خبر پھیلائی گئی. اس میں حکمت کیا ہے اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کیا ہے، کچھ فرمائیے گا. دیکھیں جنگ کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. جنگ تو نام ہی چال کا ہے، الحرب خداع. حضور نے فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ تو چال کا نام ہے، وہ تو ایک داؤ کا نام ہے. داؤ کا نام، وہ تو انسان داؤ چلتا ہے، دشمن بھی اپنا داؤ چل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے اگرچہ اپنی فوج قلیل کیوں نہ ہو، ہیبت طاری کرنے کے لیے، اور دشمن کے سامنے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کرنے کے لیے آئے تو فرمایا تھوڑا سا اپنے آپ کو کہ دشمن کو یہ نہ لگے. اور انہوں نے کہا کہ مدینے کے جو ہے بخار نے ان کو کمزور کر دی، تو حضور نے فرمایا تھوڑا سا پہلا طواف جو نا اکڑ کے کرنا ہے پہلے چکر، تاکہ جو ہے دشمن کے سامنے ایک طاقت اور قوت کا اظہار ہو. حالانکہ قرآن کے یہی کہتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسلوب رہا ہے کہ عاجزی انکساری اختیار کرو، جھک کر رہو. فرمایا تمہاری ہر چیز کے اندر جھکاؤ، لیکن چونکہ دشمن کے مقابلے میں ہیں تو آپ نے اپنے رعب کو، دبدبے کو قائم کرنا ہے. اسی طرح دشمن کی صفوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے کبھی کبھی ایسی خبر دی جاتی ہے کہ جیسے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ مسلمان جو ہے مسواک کرنے کے لیے درخت توڑ رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ درختوں کو کھا رہے ہیں. تو وہ مسواک کی سنت جو ہے نا دشمن پر ایک ہیبت طاری کر دیتی ہے. تو جنگ کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، فرمایا الحرب خداع، ایک چال وہ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ تدبیریں جو ہیں وہ سب مسلمان اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو یہ جواز ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا چونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اور پیش آمدہ مسائل کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یا قابو رکھنے کے لیے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا. کتنی احتیاط برتنی چاہیے، کسی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے کتنی تحقیق کر لینی چاہیے؟ یقیناً یہ ہمارے ہاں تو اس میں جو اخلاقی رویے ہیں نا وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اخلاق سے گری ہوئی ایک چیز آپ آگے نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ ایک تصویر بھی لگاتے ہیں تو وہ پوری دنیا تک ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. بالکل پہنچ جاتی ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو فحش چیز ایمان والوں میں پھیلاتا ہے اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ ایک تصویر ننگی عورتوں کی تصاویر آپ دیکھیں گے، ایک نام اس کا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، کوئی بھی نام اس کا نام آپ دیکھیں گے فیک آئیڈیز بنا کر اس کو، فیک آئیڈیز. ہاں یعنی یہ ایک کم علمی کی وجہ سے بھی کہ مطلب نادانی کی وجہ سے بھی انہیں پتہ نہیں ہے. یہ تفریح تباہ کہہ لیں اس کو کہ ہم نے تفریح کی تھی، یعنی وہ اس کو نہ گناہ لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں ایک ہلکی چیز سمجھ کے انہوں نے اس کو آگے پھیلا دیا. تو اس لیے یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آگے پہنچا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رویے سے مسلمانوں کے اخلاق تو تباہ نہیں ہو رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے کہ جب کسی معاشرے میں فحاشت پھیلا دی جاتی ہے اس معاشرے سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے وہاں پھر نہ جہاد باقی رہتا ہے، غیرت ایمانی باقی رہتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو ایک غیرت ایمانی جس کو کہتے ہیں وہ باقی رہتی ہے. تو اس لیے اس کا تعلق بہت ہمارے معاشرے سے گہرا ہے. حضرت خالد بن ولید جو ہمیشہ جنگوں میں رہے، ہمیشہ تلوار ان کے ہاتھ میں رہی، ہمیشہ رب کا دین انہوں نے پھیلایا اور رب کے دین کا دفاع کیا انہوں نے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے مردوں میں آپ فحاشت پھیلا دو. تو یہ اس حوالے سے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ علامہ صاحب نے جو ایک جدید انداز میں اس کو میڈیا سے بھی جوڑا ہے، تو ایک اس کا یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ آپ نے جو اچھی چیز ہے نا اس کو آگے پہنچانا ہے. بالکل اچھی چیز کو آپ نے آگے، اور اتنی پیاس ہے ہمارے معاشرے میں، آپ یقین کریں اوتھینٹک چیز، صحیح حدیث، آیت قرآنی صحیح. اب تو لکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے سورہ رحمان میں یہ فرمایا، اور ہم پوری سورہ رحمان پڑھتے رہ جاتے ہیں، اندر وہ کوئی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہ حدیث جو ہے وہ ایک مشہور کر دی گئی ہے کہ
حضور نے فرمایا کہ جس کو عاجزی کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو وہ اس کا قیامت کے جزا دن مجھ سے وہ کہیں نہیں ہے، صحیح مسلم میں کہیں نہیں ہے وہ. لیکن کیا ہے کہ آپ صحیح بات پہنچائیں گے تو معاشرے میں اعتماد بڑھے گا. لوگ جو ہے وہ علماء سے متنفر نہیں ہوں گے. لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ مولویوں نے پھیلائی ہے، تو اس لیے یہ بڑی بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب انشاءاللہ آخر میں دعا بھی فرمائیں گے. اور آج کی جو گفتگو آپ تک پہنچی ہے آج کے ٹاپک پر انتہائی اہم تھی. علماء حضرات ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے علم میں کچھ کمی کجی رہ جاتی ہے، یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہم یہ بریک کر دیں گے اس چیز کو تو ہمارے فالوورز بہت بڑھ جائیں گے، ہماری ویورشپ بہت بڑھ جائے گی. اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات طیبات ہوں یا احادیث ہے سرکار علیہ السلام کی مبارکہ ہوں، اس کے حوالے سے انتہائی کا بھی شوق ہوتا ہے رئیس بھائی. 0 میٹر کا بھی شوق ہوتا ہے کہ کوئی 0 میٹر چیز میں لے کر آؤں. بالکل اس 0 میٹر کے چکر کے اندر ایتھنٹسٹی کا اہتمام نہیں رہ جاتی ہے. اور یہ جواب دہی ہے اس کی، یہ بہت زیادہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. میں گزارش کروں گا علامہ لیاقت حسین صاحب سے کہ دعا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. بسم اللہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. آمین. بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یا مالک مولا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن اس وقت بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے خدا جو صحت یاب ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، گھر والوں کی، جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنے احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا حصار کرتے ہیں، سب کو حصار کے اندر لے کر آتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا تو سب کی حفاظت فرما. ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما کہ گرد من گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مالو دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.